امیجن ایک ایسی دنیا جہاں ناممکن چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں اور جہاں آپ کے گہرے اور عجیب و غریب خیالات زندگی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ یس، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈریمز۔ ویلکم ٹو دا ورلڈ آف ڈریمز۔ بٹ واٹ آر ڈریمز اینڈ وائی ڈو دے کیپٹیویٹ اس سو ڈیپلی؟ عام طور پر خواب مختلف تصاویروں، خیالات اور جذبات کے مجموعے کا نام ہے جو کہ ہمارے دماغ میں انوالنٹری پرفارم ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ یہ ریئلٹی بیس بھی ہو سکتے ہیں اور امیجنیشن بیس بھی۔ سائنس کے مطابق خواب سٹیجز آف سلیپ کے ساتھ کلوزلی لنکڈ ہوتے ہیں۔ ہیومن سلیپ سائیکل 4 سٹیجز پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں سے 3 سٹیجز کو نان ریپڈ آئی موومنٹ NREM اور ایک سٹیج کو ریپڈ آئی موومنٹ REM کہتے ہیں۔ سٹیج 1 کو لائٹ سلیپ کہا جاتا ہے، جبکہ سٹیج 2 میں ہارٹ ریٹ اور باڈی ٹیمپریچر نارمل ریٹ سے ڈراپ کر جاتے ہیں۔ سٹیج 3 کو ڈیپ سلیپ کہا جاتا ہے، جس میں ہیومن ٹیشو اور ہیومن مسلز ریپیئر ہوتے ہیں۔ سٹیج 4 یعنی REM، جس میں باڈی پیرالائز ہوتی ہے اور خواب شروع ہوتے ہیں۔ زیادہ ریئلٹی بیس خواب سٹیج 4 یعنی REM کے دوران آتے ہیں۔ REM کے دوران ہمارا دماغ ان ریجنز میں ہائیلی ایکٹیویٹ ہوتا ہے جو کہ میموریز، ایموشنز اور امیجنیشنز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں۔ سائنس کے مطابق خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں: لوسیڈ ڈریم، نائٹ میئرز اینڈ ایوری ڈے ریفلیکشن۔ لوسیڈ ڈریمز وہ خواب ہوتے ہیں جن میں دیکھنے والا اپنے خواب سے آگاہ ہوتا ہے اور بعض اوقات خواب کے آؤٹ کم کو کنٹرول کر سکتا ہے، جبکہ نائٹ میئرز، جنہیں ڈسٹریسنگ ڈریم کہا جاتا ہے، انسان میں فیئر اور انزائٹی کی فیلنگ کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ خواب جو انسان کی ڈیلی تھاٹس اور ڈیلی لائف کو ریفلیکٹ کرتے ہیں ایوری ڈے ریفلیکشنز کہلاتے ہیں۔ ڈفرینٹ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ خواب ہمارے جسم میں بہت سے فنکشن پرفارم کرتا ہے، جس میں ہمارے میموریز کو سٹور کرنا، ہمارے ایموشنز کو پروسیس کرنا اور یہاں تک کہ پرابلم سالونگ بھی انکلوڈ ہے۔ اسے ایک تھیوری کے مطابق اوور نائٹ تھیراپی بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام میں خوابوں کو روحانیت سے ملایا جاتا ہے۔ مختلف احادیث اور اسلامک ٹریڈیشن میں 2 طرح کے خوابوں کا ذکر ہوتا ہے: ٹرو ڈریمز اینڈ فالس ڈریمز۔ ٹرو ڈریمز، جنہیں رویا کہا جاتا ہے، مانا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور اس میں اللہ ہی کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، جبکہ فالس ڈریمز، جنہیں حلموں کہا جاتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں اور اس میں لوگوں کو کنفیوز کرنے اور خوفزدہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ قرآن میں مختلف خوابوں کا ذکر ہے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر بھی شامل ہے، جن کے خواب کی تعبیر نے مصر کے لوگوں کو اناج کی قحط سالی سے بچا لیا۔ اس کے علاوہ سورہ الصفات آیت نمبر 102 سے 107 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا اور جس میں حضرت ابراہیم پر حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم تھا، اور جس کے نتیجے میں ہم مسلمان بری عید یعنی عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جبکہ ایک برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگے اور اس خواب کو دوسروں پر ظاہر کرنے سے پرہیز رہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کا ایک ایسے خواب کا دعویٰ کرنا جو اس نے نہ دیکھا ہو ایک بدترین جھوٹ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خوابوں کے اسلامک اور سائنٹیفک پرسپیکٹیوز ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ سائنس خوابوں کے نیورولوجیکل اور سائیکولوجیکل پہلو کا بتاتا ہے، جبکہ اسلام ایک اسپریچول کانٹیکسٹ دیتا ہے جو کہ ہماری سمجھ کو مزید گہرا کرتا ہے۔